وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہجرت کرنے والے عظیم الشان صحابہ، ان میں سے ایک نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم کے باشندے تھے۔ سفر تجارت کے لیے مکہ میں آنا ہوا، اللہ نے مشرف با اسلام کیا اور پیغمبر پاک کی نبوت والے عظیم الشان دامن میں آ گئے۔ جب مکہ میں رہائش پذیر ہوئے تو اللہ نے ان کو بڑا مال و جائیداد دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر ان کے کھجوروں کے بہت سارے باغات تھے جن کی اس وقت بہت ساری مالیت تھی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت صہیب جانے لگے، کفار نے روک لیا۔ انہوں نے کہا بابا جا رہے ہو آپ، لیکن جب آپ مکہ میں آئے تھے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے یہاں پہ آ کے یہ سارے کے سارے کھجوروں کے باغات بنائے ہیں، یہ پیسہ آ کے مکہ میں تو نے کمایا ہے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مال روک دیا۔ حضرت صہیب کہنے لگے یہ تو مال اسباب ہیں، اگر پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کے ادب و احترام کے لیے صہیب کی جان بھی چاہیے ہوتی تو صہیب جان دے دیتا، لیکن پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کبھی بھی صہیب کر سکتا نہیں۔ صحابہ کے اندر اللہ نے پیغمبر پاک کی عزت اور احترام کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، اپنی جان دے دیتے تھے، مال دے دیتے تھے، گھر چھوڑ دیتے تھے، بار چھوڑ دیتے تھے، اولاد قربان کر دیتے تھے، لیکن پیغمبر کی عزت اور احترام میں ذرا برابر بھی وہ آنچ نہیں ہے۔ اتنا ان کے اندر عزت اور احترام تھی پیغمبر پاک۔ خیر بہرحال مسلمانوں کے قافلے ہجرت کرتے رہے، کوئی ایک گیا، کوئی دو گیا، تو کوئی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گیا، کوئی صحابہ کرام اپنے جو ہے وہ جھنڈ اور لشکر بنا کے گئے۔ 3 بندے مکہ مکرمہ میں ابھی تک ہجرت نہیں کی، وہ مکہ میں ہیں، باقی کچھ چیدہ مسلمان ہیں وہ بھی مکہ میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تک مکہ کے اندر ہیں۔ باقی بھی چیدہ مسلمان ہیں مکہ میں، لیکن اکثر نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے۔ مشرکین مکہ نے دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی، اپنی جو ان کی میٹنگ کی جگہ تھی، قریشیوں کی جو وہ مقام تھا جہاں پہ پنچایت ان کی بیٹھتی، وہاں پہ مکہ کے مشرکوں کے سارے سردار جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا بابا مسلمان تو مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور ملک شام کے اندر ہماری تجارت نت دن رات شروع رہتی ہے، اگر مسلمان مکہ کے اندر چلے جاتے، مدینہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آباد ہوتے ہیں، وہاں پہ 2 بڑے قبیلے ہیں، ایک قبیلہ اوس ہے اور دوسرا قبیلہ خزرج ہے۔ اگر مسلمان مدینہ میں چلے گئے تو یہ اوس اور خزرج کے بڑے قبیلے بھی مسلمان ہو جائیں گے،
وہ بھی دو قبیلے ہوں گے، ساتھ میں ایمان والے بھی ہوں گے، ہمارے خلاف تو یہ پورا محاذ کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو ہماری ملک شام میں تجارت چل رہی ہے، ہمارا گزر بھی مدینہ سے ہوتا ہے وہاں پر جانے کے لیے، اگر ہم ان کو نہ روکیں گے ہجرت کے لیے، ان کو نہیں جو ہے وہ ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کریں گے، تو پھر ہمارے لیے تو بہت پریشانی ہے، نہ ہم تجارت کر سکیں گے اور نہ ہمارے قافلے شام جا سکیں گے، نہ شام سے واپس آ سکیں گے، کیونکہ کافر کا مال مسلمان کے لیے حلال ہوتا ہے، اور کافر کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا، کافر کے مال کو چرانا، یہ مسلمان کے لیے جائز ہے، مسلمان کو اس پر قبضہ کرنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے قافلے جب مدینہ سے آئیں گے تو مدینہ میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے ہمارے قافلے لٹ جائیں گے۔ کافر کی ایک بات ہے کہ کافر کو اپنے مال کی بڑی فکر ہوتی ہے، یہ آپ دنیا کی تاریخ کا نقشہ اٹھا کے آپ دیکھیں، آپ کو دنیا کا ہر کافر وہی ملے گا جو اپنے مال کی بڑی فکر کرتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کی فکر نہیں کرتا، وہ فکر کرتا ہے خدا کی اور خدا کے رسول کی، لیکن جو مسلمان نہیں ہوتا وہ فکر کرتا ہے اپنے مال کی۔ اب ہم اندازہ خود لگائیں کہ ہمارے اندر ایمان اور اسلام نام کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ کتنے ہم گر چکے ہیں کہ ہم پیغمبر اور پیغمبر کے خدا کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، ان کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے مال کی عزت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ لیکن مسلمان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر دے، لیکن نہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے، نہ خدا کے پیغمبر کے حکموں کی خلاف ورزی کرے۔ اس لیے مال کی ان کو فکر تھی کہ ہمارے قافلے لٹ جائیں گے، اگر مدینہ میں مسلمان چلے گئے تو مسلمان تو زیادہ ہو گئے، اس لیے انہوں نے میٹنگ بٹھائی، بھائی کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے رؤساء بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بے ایمان شیطان ابلیس بھی ایک انسان کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں آ کے ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیخ نجدی ایک بزرگ تھا، کیا نام ذکر کیا؟ شیخ نجدی ایک بزرگ تھا، اس بزرگ کی شکل میں یہ ابلیس آ کے مشرکوں کی اس میٹنگ اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ہر ایک نے رائے پیش کی، بھائی کیا کرنا چاہیے۔ پہلی تجویز آئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ پہلی تجویز آئی کہ بھائی پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے، یعنی پیغمبر پاک کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے اور پیغمبر پاک کو اس مکہ میں دوبارہ داخلے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ یہ رائے آئی، یہ رائے بنا رہے ہیں مکہ کے یہ مشرک، اور اللہ اپنے پیغمبر کو ان کی رائے کے بارے میں جبرائیل امین نازل کر کے اطلاع دے رہے ہیں۔ لہذا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کافروں کی تجویز آئی، بابا پیغمبر پاک کو یوں کرتے ہیں نا، یہ قید کر دیتے ہیں کسی گھر کے اندر۔ شیخ نجدی بولا نہیں نہیں نہیں، قید نہیں کرنا۔ شیخ نجدی کون ہے؟ ابلیس ہے، ابلیس، یہ اس کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ شیخ نجدی کہنے لگا نہیں نہیں، قید نہیں کرنا۔ کیوں قید کیوں نہیں کرنا؟ یہ اگر قید کر دیا گیا یہ مسلمان دھاوا بول دیں گے تمہارے اوپر، اور مسلمان تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے پیغمبر پاک کو لے جائیں گے، کیونکہ مسلمان تو اپنا خون بھی دے دیتے ہیں لیکن پیغمبر کی عزت پہ داغ آنے نہیں دیتے۔ اس لیے یہ شیخ نجدی کہنے لگا قید تو نہیں کرنا، یہ تجویز تو ٹھیک نہیں ہے۔
दूसरी तजवीज़ ये आई, चलो मुल्क बदर कर देते हैं, निकाल देते हैं मक्का से, कह देते हैं बाबा आज के बाद मक्का के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है। जब ये तजवीज़ मजलिस में पेश की गई, शेख नजदी फिर बोल पड़ा, कहने लगा नहीं नहीं ये तजवीज़ भी ठीक नहीं है। बेईमान, अभी क्यों ये तजवीज़ ठीक नहीं है? कहने लगा ये तजवीज़ इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अल्लाह ने अपनी पैगंबर की ज़बान में ऐसी तासीर रखी है, अगर पैगंबर पाक पत्थरों के सामने भी रब का कुरान पढ़ना शुरू कर दे, पत्थर भी ईमान लेके आ जाते हैं। कहने लगा इसकी ज़बान में तासीर बड़ी है, इसकी ज़बान में तासीर बड़ी है, मिठास बड़ी है। इसलिए तो एक मकाम ऐसा भी आया, पैगंबर पाक सुबह की नमाज में तिलावत कर रही हैं, वादी नखला के अंदर एक मकाम है नखला, उस जगह पे पैगंबर पाक अल्लाह के कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। वाह वाह क्या समा होगा, सुबह की शबनम पड़ रही होगी आसमानों से, पैगंबर पाक के पीछे पैगंबर पाक के सहाबा होंगे, रब का कुरान होगा और पढ़ने वाला मोहम्मद जवान होगा। क्या बरसातें होंगी, क्या मंजर होगा। पढ़ रहे हैं कुरान, हत्ता के जिन्नों का एक लश्कर गुजरा, जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ी, है तो बड़ी शरीर कौम ये जिन्नात हो, हैं तो बड़े ये शयातीन किस्म के, लेकिन जो ही पैगंबर पाक की कुरान पढ़ने की आवाज कानों में पड़ी, फौरन कहने लगे कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। कुरान कान लगा के सुनने लगे, कुरान की सदाओं पे कान धर दिए, बार बार पैगंबर पाक की तिलावत सुन रहे हैं। जब तिलावत सुन के अपनों जिन्नात भाइयों के पास आए तो कहने लगे, ओ जिन्नात की जमात, आज हमने किताब सुन के आए हैं जिसका नाम कुरान है, और वो किताब यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बी। वो किताब बड़ा हिदायत का खजाना किताब है, इसलिए हम किताब पर भी ईमान ले आए और साहिब किताब पर भी ईमान ले आए। अच्छा बाबा, किताब पर ईमान ले आए, वो किताब कहती क्या है? वो किताब कहती ये है, लल नुशरिका बिरब्बिना अहदा। वो किताब कहती है, दुनिया वालों अगर अपनी रगें कटवानी पड़ जाए कटवा दो, अगर रूह जिस्म से निकालनी पड़ जाए निकलवा लो, लेकिन एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, उसको वहदहू ला शरीक लहू समझना है। उस किताब की दावत ये है, इसलिए हम तो भाई साहिब किताब पर भी ईमान लाए और हम तो किताब पर भी ईमान लेके आए। ये पैगंबर पाक की जबान की तासीर है, ये अल्लाह ने असर और मिठास रखी है उनकी जबान में। इसलिए शेख नजदी कहने लगा, ना 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 ना, पैगंबर पाक को मुल्क बदर नहीं करना। अगर ये जहां पे दुनिया के जिस कोने में भी चला गया, लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब लोग जुड़ेंगे फिर ये तादाद में ज्यादा हो जाएगा, जब तादाद में ज्यादा होगा फिर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा।
اس لیے یہ تجویز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ان کا بڑا بولا، ان کا حضرت بولا، ان سارے منافقوں اور سرداروں کا، ان کافروں کا بڑا بولا جس کو ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہنے لگا صرف ایک بات رہ گئی ہے، لیسبتوک او یقتلوک، نعوذ باللہ پیغمبر پاک کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ بے ایمان کہنے لگا پیغمبر پاک کو قتل کر دو، جب پیغمبر پاک کی دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر دین محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے پیغمبر پاک کو قتل کر دو۔ ہاں شیخ نجدی بولا یہ بات اس نے ٹھیک کی، ابلیس بولا یہ بات ٹھیک کی ہے، ہاں یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بھائی کیا کیا جائے، کس طرح قتل کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کے چند نوجوان پھرتیلے جو صحیح طاقتور ہیں ان کو یہ کام سونپا جاتا ہے، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ ہوگا اور وہ پیغمبر پاک کے گھر کا محاصرہ کرے گا اور نعوذ باللہ پیغمبر پاک کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے منصوبے بنائے پیغمبر پاک کو قتل کرنے کے، اللہ نے آسمانوں پہ منصوبے بنائے اپنے محمد الرسول اللہ کو بچانے کے۔ انہوں نے زمین پہ منصوبے بنائے، اللہ نے عرشوں کے بیٹھ پہ منصوبے بنائے، ان کے منصوبوں کو اللہ نے نامراد کیا، اپنے منصوبوں کو غالب کیا۔ خیر بہرحال یہ نوجوان آئے، پیغمبر پاک کی ایک رات گھر کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ پیغمبر پاک کے گھر کا ہو گیا۔ اب اللہ نے جبرائیل امین پیغمبر پاک کی خدمت میں بھیج دیے، آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔